بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تائی لینگویج۔ ہم نارمل اس کو اپنی زبان میں یا اردو زبان میں تائی لینگویج کہتے ہیں، لیکن تائی کے جو لوگ ہیں، تائی لینڈ کے جو لوگ ہیں، وہ اس کو تائی نہیں کہتے بلکہ تھائی کہتے ہیں، تائی لینگویج۔ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لینگویج کیا ہے، واٹ از لینگویج۔ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ the communication between two or more people is called language۔ ایک سے زائد لوگوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں اس کو زبان کہتے ہیں، لینگویج کہتے ہیں۔ اب زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں زبان کو سیکھنا چاہیے فرسٹ آف آل۔ تو ہم ٹائی لینگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زبان ٹو ٹائپ میں ہوتی ہے، فرسٹ ٹائپ آف لینگویج اینڈ سیکنڈ۔ فرسٹ جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ آف آل زبان کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماڈرن لینگویج اور ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل لینگویج۔ اب ٹریڈیشنل لینگویج کیا ہے اور ماڈرن لینگویج کیا ہے؟ ٹریڈیشنل لینگویج وہ لینگویج ہے جو ہمارے پاس ثقافتی لینگویج ہے۔ یہ لینگویج کی سیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے ٹریڈیشنل لینگویج اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ماڈرن لینگویج ہے، جس پر ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ ٹریڈیشنل لینگویج زبان کی ٹونس کو سمجھنا، اس کی ایکسنٹ کو سمجھنا، دین ہاؤ ٹو سے۔ اب ٹائی کی لینگویج اٹس مین کہ ٹائی کی لینگویج کو اس کے ٹونز اور اس کے ایکسنٹ کے مطابق اس لفظ کو ادا کرنے کو ٹریڈیشنل لینگویج کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے ماڈرن لینگویج۔ اب ماڈرن لینگویج کیا ہے؟ ماڈرن لینگویج جس میں ہم اپنی روزمرہ زندگی کی ڈیلی ایکشن، ڈیلی جو کام ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور جب یہ ہم سیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لکھنے کی مہارت آتی ہے، اس کو ہم ماڈرن لینگویج کہتے ہیں۔ سو سمپل۔ اب ہم چلتے ہیں اب ٹائی لینگویج کی بیسک کو۔ ہمارے پاس لینگویج میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سلام۔ ہم ایز اے مسلم جب ہم جاتے ہیں یا آتے ہیں تو ہم سلام کہتے ہیں، السلام علیکم۔ تو اس طرح ہر ایک لینگویج میں ڈفرینٹ سلام ہوتے ہیں، لائک انگلش میں ہیلو ہائی ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ٹائی لینگویج میں بھی سلام ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ ہم لکھتے ہیں انگلش میں جسٹ ہیلو اور ہائی، جس طرح اس میں رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے کہ ہیلو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور ہائی کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح ٹائی میں بھی رسپیکٹڈ لینگویج اور ان رسپیکٹڈ لینگویج ہے۔ رسپیکٹڈ لینگویج جس کو ہم فارمل کہتے ہیں، اور رسپیکٹڈ لینگویج جس کو ہم انفارمل کہتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں سلام ان ٹائی لینگویج تو کس طرح کہیں گے؟ سمپل۔ سوتد، سوتد۔ ان سمپل ان ٹائی لینگویج ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم، سوتد۔ سوتدی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ان ٹائی لینگویج اٹس یوز فار ہیلو ہائی، سلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب ہمارے پاس جس طرح کے رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے، ہم ہیلو رسپیکٹڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہائی از این انفارمل ورڈ، یہ غیر رسمی لفظ ہے جو ہم انفارملی یوز کرتے ہیں۔ اس طرح ہم سوتدی اس کو فارمل لینگویج میں یوز کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تو سلام ہو گیا، سوتدی، سوتدی۔ جسٹ لائک ہمارے پاس اس میں دو اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کرم، دوسرا ہوتا ہے کا۔
یہاں پہ یہ سائلنٹ ہے تو اس لیے میں اس کو کر دیتا ہوں سائلنٹ. جی کرب اینڈ کا ایچ از سائلنٹ. ایچ سائلنٹ ہے اس میں اس لیے کا نہیں کا. اینڈ کرب کرب نہیں کرب تو ایچ از سائلنٹ ہے یہاں پہ. یہ کرب میل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے کا یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو میل کے لیے استعمال ہوتا ہے کرب کا جو میں نے کہا اس میں نا ایک سائن ہے تو میں کہتا ہوں سوت دی کرب. اٹس مین میرے سامنے فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ میل ہے تو میں کیا کہوں گا سوت دی کرب. میں لیتا ہوں سوت دی کرب. اب اس ورڈ سے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے والا ہے وہ میل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو نا ریسپیکٹ دیا ہے. ایز آ ریسپیکٹ جس طرح ہم کہتے ہیں محترم محترمہ, یہ محترم کا لفظ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے سوت دی کرب. اٹس مین سوت دی کرب. جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم سوت دی کرب. اٹس مین یہ سلام جو میں کر رہا ہوں وہ ایک تو اس ورڈ کا یہ مقصد ہے کہ وہ میل ہے, اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کرب کا جو ورڈ میں نے یوز کیا یہ موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن کے لیے میں نے یوز کیا ہے. اب اس طرح ہم آتے ہیں فیمیل کی طرف. اب میں یوز کرنا چاہتا ہوں فیمیل کے لیے تو یہی سلام ہے دی. تو میں نے وہی ورڈ یوز کیا سوت دی سلام کے لیے, لیکن اب کرب نہیں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ فیمیل ہے, چاہے لڑکی ہو چھوٹی بڑی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیمیل ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کا ورڈ یوز کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک ہم ریسپیکٹ کے لیے ہم نے یوز کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ فیمیل. سمپل سوت دی کرب سوت دی کا. اب ہم بڑھتے ہیں نیم کی طرف کہ نیم کو کس طرح یوز کرتے ہیں. تو میں جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں مائی نیم از آصف جسٹ لائک دیٹ. تو اس طرح ہم تھائی لینگویج میں کس طرح اپنے نام کو پریزنٹ کریں گے, کس طرح اپنے نام کو لیں گے, ہمارا نام کیا ہے ایٹسیٹرا. سمپل whom چو آصف. اب اگر ہم نے وہی کام کرنا ہے ریسپیکٹڈ ورڈ یوز کرنا ہے تو ہم نے لازمی یہاں پہ کرب پٹ کرنا ہے. کرب لازمی پٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو فارملی یوز کر رہے ہیں, ریسپیکٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو اس لیے میں یہاں پہ یہ پٹ کر رہا ہوں کرب. ہم چو آسم کرب. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مائی کے لیے یوز ہوتا ہے, آئی کے لیے یوز ہوتا ہے. آئی مطلب می کے لیے یوز ہوتا ہے, مائی کے لیے یوز ہوتا ہے, آئی کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ اس بات کا خیال رکھیے اگر فیمیل ہو یا میل ہو تو آپ نے اس کے لیے یہ پٹ کرنا ہے, کیونکہ فیمیل بھی کہتی ہے کہ مائی نیم از آئی ایٹسیٹرا. اوکے چو کا مطلب کیا ہے؟ نیم, which mean نام, میرا نام, میرا نام. نام چو کا مطلب کیا ہوا؟ نیم. یہ ایز اٹ از ایز اے نیم آئے گا, اور جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ریسپیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کرب کا ورڈ پٹ کیا ہے. اس کے بعد فار ایگزامپل اگر یہاں پہ فیمیل ہے, فیمیل, تو ہم اس کا نام کس طرح لیں گے؟ اگر ہم فیمیل سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ اس طرح اپنے نام بتاتی ہے,
تو اس میں کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے وہی ورڈ یوز کرنا ہے لیکن اس میں ایک ورڈ کا چینج کرنا ہے جس طرح کہ ہم شوگر کہا تھا وہی فیمیل کے لیے بھی یوز کرنا ہے لیکن اس میں ایک اور ورڈ ایڈ کرنا پڑے گا اور وہ ہے بونڈیشن. اب سی ایچ یہاں پہ آئے لیکن آپ یہاں پہ نا جس طرح انگلش میں سی ایچ آتا ہے اس کا ساؤنڈ دیتا ہے سیم ایز اٹ از یہاں پہ بھی ہے بونڈیشن آلیا کا وہی ریسپیکٹڈ ورڈ ہم نے یہاں پہ بھی یوز کیا کا. یہ نیم ہو گیا دیشن must be used for female فیمیل کے لیے استعمال ہوا whom جس طرح میں نے بتایا مائی یہاں پہ دیشن کا مطلب فیمیل کے لیے یوزول یعنی فیمیل نیم کے لیے ہم نے یوز کیا بونڈیشن آلیا کا وہی مطلب ہے ہم نے یہاں پہ نا اس کو ریسپیکٹ دیا ہے محترمہ کا نام دیا ہے بونڈیشن آلیا کا اٹس مین میرا نام آلیا ہے. تو اس طرح ہم جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ڈیورنگ میٹنگ ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ آر یو آپ کیسے ہو آپ کیسی ہو. تو اب ہم تھائی لینگویج میں ہاؤ ول وی سے ہم یہ کیسے کہیں گے کہ آپ کیسے ہو طبیعت کیسے مزاج. تو اس طرح ہم سمپل کہتے ہیں انگلش میں ہاؤ آر یو. اس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ آر یو. اس طرح تھائی لینگویج کا بھی اپنا اصول ہے کہ کس طرح کہیں گے کہ ہاؤ آر یو. وہی جس طرح ہم نے پہلے کہا سوت دی تو اس طرح ہم نے جس طرح کہ پہلے سلام کرنا ہے وہی رول فالو کرنا ہے سوت دی. اگر میل ہو تو رب اگر فیمیل ہو تو کام. سوت دی ہم نے یہاں پہ سلام کیا س بائی دی مائی. اس کا مطلب یہ کیا ہوگا ہاؤ آر یو. How are you? Sabah Dimai. اب ہم ڈیورنگ میٹنگ سب سے پہلے کہتے ہیں ہیلو یا ہائی. اگر ریسپیکٹ کے لیے کرنا ہے تو کرب سوت دی کرب. اگر فیمیل ہے سوت دی کا. اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں ملاقات فار ایگزامپل مین کے ساتھ اور ریسپیکٹڈ ورڈ یوز کرتے ہیں سوت دی کرب. پھر ہم کہتے ہیں ہاؤ آر یو سبائی دماغ ہاؤ آر یو آپ کیسے ہو. تو ہم یہاں پہ جس طرح انگلش میں آنسر دیتے ہیں آئی ایم فائن میں ٹھیک ہوں. یہاں پہ وہی میتھڈ ہے وہی سین ہے. یہاں پہ آپ نے صرف کہنا ہے کیونکہ یہ مائی جو ہے صرف مائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ کویشچن کے لیے یوز کرتے ہیں. کویشچن کے لیے تھائی لینگویج میں یوز کرتے ہیں. تو اس طرح ہم کہتے ہیں سبا مائی ہاؤ آر یو ہم آنسر دیتے ہیں I'm fine. تو اسی طرح تھائی لینگویج میں بھی آنسر دینا سیم ہے سبائی دی. اٹس مین I am fine. It's mean I am fine میں ٹھیک ہوں. سبائی دی مائی how are you I am fine سبائی دی. اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ I am sick میں ٹھیک نہیں ہوں I am not okay یا I am sick تو آپ نے جسٹ کیا کہنا ہے یہاں پہ وہی مائی دی سب.
تو اس طرح ہم وہی آنسر دیتے سبائی دیمائی سبائی دی اٹس مین آئی ایم فائن میں ٹھیک ہوں. اب اگر ہم کہیں آئی ایم سک آئی ایم ناٹ اوکے آئی ایم ناٹ فائن تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے صرف وہی مائی کا لفظ یوز کرنا ہے یہاں پہ ورڈ مائی سبائی اٹس مین آئی ایم ناٹ فائن میں ٹھیک نہیں ہوں آئی ایم ناٹ فائن مائی سبائی. سمپل اس کا مطلب کیا ہے جب ہم جب ہم ملاقات کرتے ہیں ہیلو ہائی کہتے ہیں تو اسی طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہنا ہے سوتدی اٹس مین ہائی یا ہیلو سوتدی کرب اگر فیمیل ہے سوتدی کا تو اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے سبائی دیمائی اٹس مین ہاؤ آر یو آپ کیسے ہو یا آپ کیسی ہو سبائی دیمائی. اب یہاں پہ بھی وہی سین ہے اگر آپ نے وہی کرنا ہے فیمیل کے لیے تو کا اگر میل کے لیے کرنا ہے تو کرب وہی ریسپیکٹ والی بات یہاں پہ بھی ہے. تو میں نے کہا سبائی دیمائی کا فار ایگزامپل وہ فیمیل ہے سبائی دی وہ کہتی ہے آئی ایم فائن میں ٹھیک. اگر فار ایگزامپل وہ بیمار ہے تو وہ کہے گی یا صحیح نہیں ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے جسٹ شی ول سے مائی سبائی اٹس مین آئی ایم ناٹ فائن. اب ہم نام کے بارے میں پوچھتے ہیں جسٹ لائک اس طرح ہم نے پازیٹیو سینٹینس بنایا ہے کنچو آلیا کرب کنچو آلیا کا تو وہی سین ہے یہاں پہ بھی ہم نے جسٹ وی ہیو ٹو آسک کوسچن that how will we ask question تو ہم یہاں پہ question کرتے ہیں انگلش میں جس طرح کہتے ہیں what's your name تائی میں کیا کہنا ہے کن چو آرائے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کنچو آرائے جسٹ کن کا مطلب ہے یو اینڈ یور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چو کا مطلب ہے نیم یعنی نام. آرائے کا مطلب ہے وقت کوشچن ورڈ ہے انفارمیشن کوشچن ہے معلومات کے لیے ہم نے تو ہم جسٹ لائک کہیں گے کہ کنچو آرائے اٹس مین واٹس یور نیم تو ہم کو وہی جواب دے گی. فار ایگزامپل میں میل سے پوچھتا ہوں واٹ از یور نیم تھائی لینگویج میں کنچو آرائے کرب. میں نے میل سے کوشچن کیا ابھی تو وہ سینڈ لائک آنسر دے گا. میں نے جس طرح کہا کن یور کے لیے استعمال ہوتا ہے آنسر کیا ہوگا وہ کہے گا مائی نیم از علی. فار ایگزامپل اس نے کہا میرا نام علی ہے. یہ جس طرح یہ انگلش سینٹینس ہے. اب ٹائی لینگویج میں کیا کہے گا مائی نیم از علی تو ٹائی لینگویج وہی کنچو علی تو یہاں پہ میں نے کہا میل ہے کنچو علی کرب اٹس مین میرا نام علی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس لیسن کا سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگر کوئی کویشچن ہے تو کیجیے. تھینک یو سو مچ.